دوسرا جو اس کا بڑا پازیٹیو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ کہ شاید ابھی تک لوگ یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ یہ جو ٹی وی ڈیبیٹ کے اوپر پیڈ مولانا سو کالڈ مولانا جاتے ہیں جن کا کام سوائے چیخنے چلانے کی کچھ نہیں ہوتا اور ان کو ٹی آر پی اس لیے چونکہ چینلوں کو ٹی آر پی چاہیے تو کچھ 5,000 کا تھیلا ان کو پکڑا دیا جاتا ہے کہ تم چیخو بندروں کی طرح. تو یہ جو پرسیپشن ہے یہ ختم ہوا ہے اور اس کو بہت پہلے ختم ہونا تھا, لیکن اس ڈیبیٹ نے تو ماشاءاللہ وہ کام کیا ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بالخصوص ہمارے جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, ان حالات میں اس طرح دو الگ الگ ورلڈ ویو کے لوگوں کا بیٹھ کر رسپیکٹفل انداز میں, اکیڈمک انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں یہ خود میں ایک مائل سٹون ہے اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آگے بھی راستے ہموار ہوں گے کہ ہم اگر ڈفرینٹ ورلڈ ویو سے تعلق رکھنے والے ہیں تو وائلنس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ساتھ میں بیٹھ جائیں, چائے پی لیں اور ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر لیں. آپ کو سمجھ میں آئے تو قبول کریں, نہ سمجھ میں آئے تو نہ قبول کریں. یہ بہت اچھی ابتدا ہوئی ہے. ایک جرنلسٹ نے ڈیبیٹ کے بعد مجھ سے آ کر یہ پوچھا کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کا آپ کیا فائدہ دیکھتے ہیں؟ تو میں نے اسے یہ کہا کہ کم سے کم انڈیا میں یہ پیغام بڑی مضبوطی کے ساتھ گیا ہے کہ اکیڈمک ماحول میں ان سینسٹیو موضوعات کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے. تو اس نے بڑی شاکنگ بات کہی مجھ سے. اس نے کہا انڈیا کا کیا مطلب, ساری دنیا میں ایسا ہی ہے, ڈیبیٹ ان موضوعات پر ہوتی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, آپ غلط ہیں. جی, یورپ میں, امریکہ میں, دنیا کے اکثر ممالک میں ان موضوعات کے اوپر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, بڑے ہی اکیڈمک ماحول میں گفتگو ہوتی ہے, دونوں طرف سے دلائل آتے ہیں اور الحمدللہ ہم حق کا جو مقدمہ ہے وہ بڑے واضح انداز سے پیش کرتے ہیں. RTV ڈیجیٹل چینل سبسکرائب کریں.